فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی رحمتیں، جس کی نوازشیں، جس کا فضل اور کرم کائنات کے ہر ذرہ پر ہر لمحہ برس رہا ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آقائے نامدار مدینہ تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ ھمزہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت اور اس سورہ کے اندر چند باتوں کی میں آپ کے سامنے مختصراً توضیح اور تفسیر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بظاہر تو یہ سورہ بالکل پڑھنے اور دیکھنے میں سطحی معلوم ہوتی ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ گہرائی کے ساتھ اس میں اتریں گے تو آپ کے دل پر ایک رقت طاری ہو جائے گی، انسان شستر رہ جائے گا۔ یہ ایسی سورہ ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اللہ نے کیا کہا۔ اس سورہ کا سب سے پہلا لفظ ہے ویل۔ کیا کہتے ہیں؟ ویل لکل۔ تو سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ ویل۔ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کے ساتھ صرف 2 صورتوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ سورہ جو ابھی پڑھی گئی سورہ ھمزہ، اور دوسری سورہ ہے سورہ مطففین۔ دونوں کا موضوع بیان جان لیں۔ سورہ ھمزہ میں اعراض الناس کا تذکرہ ہے، اور سورہ مطففین میں اموال الناس کا تذکرہ ہے۔ اس کو صاف لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ سورہ مطففین میں لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے غصب کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی وعید اور اس کی شناخت اور قباحتیں بیان کی ہیں، اور سورہ ھمزہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے عزت و اس کی شہرت، اس کی ذات اور اس کی شخصیت کے تعلق سے اس کی کیا احترام ہے اسلام کے اندر، اور اس کی عزت کو پامال کرنے والے کی کیا مذمت کی گئی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب دونوں کا عنوان آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ وہاں اموال الناس اور یہاں اعراض الناس۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ ویل۔ ویل کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے بیان کیے جہنم کی ایک جگہ کا نام ہے، جو جگہ نہایت ہی دہشت ناک اور انسان کے جسم کے تمام کی تمام گوشت کو نوچ کھانے والی آگ جہاں پر اللہ نے پیدا کی ہے، اس جگہ کا نام ویل ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ویل یہ دراصل لوگوں کی ہلاکت و بربادی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے، ان کو ڈرانے کے لیے اللہ نے یہاں لفظ ویل بیان کیا ہے۔ لیکن اس کے اندر واضح بات یہ ہے کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کن کے لیے؟ جواب ھمزہ اور لمزہ کرنے والوں کے لیے۔ اب ھمزہ اور لمزہ کیا ہے؟ ھمزہ یہ لفظ حمز سے بنا ہے،
حمز کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے عموماً دو معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں، بہت ہی جامع اور اہم باتیں کہنے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں، تبھی بات ذہن میں آئے گی ورنہ ذہن سے نکل جائے گی۔ حمز کہتے ہیں کس چیز کو؟ کوئی شخص کسی کی برائی اس کے روبرو کرے، اس کے سامنے کرے یا کسی مجلس میں کرے۔ حمز سمجھ میں آیا؟ حمز کہتے ہیں کوئی شخص کسی آدمی کی برائی اس کے روبرو یا اس کے مجلس کے سامنے کرے۔ ایک مجلس ہو دو چار لوگوں کی، اب اس کے درمیان اس کی برائی کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حمز ہے۔ اور ہمزہ یہ کہ بہت زیادہ کرے، ایک تو ایک بار کر لیا، دو بار کر لیا، یہ کہ کر ہی رہا ہے، کرتا ہی ہے، بہت زیادہ کرے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں، جو لفظ گول تا آتی ہے نا، وہ اصل میں ہا ہے۔ گول تا کیا ہے؟ وہ ہا ہے، جو ہا کے اوپر دو نقطے رہتے ہیں اس کو گول تا کہتے ہیں، اصل میں وہ ہا ہے۔ اور یہ کیوں لگائی جاتی ہے عربی میں؟ کسی چیز کی کثیر سے کثیر، زیادہ سے زیادہ جو کام کی جائے، جس کے اندر کنٹینیوٹ پائی جائے، لگاتار وہ کام کیا جائے، اس کے اندر یہ لفظ لگایا جائے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں عالم، تو معنی کیا ہوتے ہیں؟ جاننے والا۔ اس کو کہتے ہیں علام، بہت زیادہ جاننے والا، اور پھر اس میں ہا لگا دے گول تا کے ساتھ، تو علامہ مطلب بہت زیادہ سے بھی زیادہ جاننے والا۔ علامہ بہت زیادہ سے بھی زیادہ جاننے والا۔ تو ایک شخص ہے جو برائی کرتا ہے، لیکن یہ برائی اس کی رکتی نہیں ہے، پھر کرتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے، گویا کہ اس کی صفت خاصہ بن گئی ہے کہ وہ لوگوں کی برائی کرتا ہے۔ کیسے؟ یا روبرو یا مجلس کے سامنے۔ یہ کیا ہے؟ حمز۔ اس کو کہتے ہیں ہمزہ۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ویل لکل ہمزہ۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمزہ کے مرتکب ہیں، برائی کرتے ہیں۔ کیسے؟ مجلس میں یا روبرو، انفرادی طور پر سامنے سامنے، تو ایسا، تو نے ایسا کیا، تو نے ایسا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے حمز۔ اور لمز کیا ہے؟ لمزہ کیا ہے؟ لمزہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی برائی کریں، اس کے پیٹھ پیچھے وہ موجود نہ ہو اور اس کی برائی کریں، اور ایسی برائی کریں کہ اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو وہ چیز بری لگے، برا معلوم ہو، اس میں وہ شخص اپنے شخصیت کی تذلیل سمجھتا ہو، تو یہ ہے لمزہ۔ اب سمجھ میں آ گیا ہمزہ اور لمزہ۔ تو ایک آدمی کسی شخص کی اس کے روبرو اور سامنے برائی بیان کرے تو یہ ہے ہمزہ، اور کوئی شخص کسی آدمی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرے تو یہ ہے لمزہ۔ اب اس کی کچھ مفسرین نے اور بھی توضیح بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی کی برائی کرے کس طریقے سے؟ آنکھوں کی اشارے کے ساتھ۔ اللہ اکبر! کیسے یہ برائی کرے؟ یہ آنکھوں سے، بھاؤں سے اشارے کر رہا ہے، آنکھوں سے اشارے کے ساتھ کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کی برائی بیان کرتا ہے، اور کہ اس کو معلوم نہ ہو اور آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے۔ یہ ہے، بعض مفسرین نے کہا یہ ہمزہ ہے۔ اور لمزہ، کسی شخص کی آپ برائی کریں ہاتھ کے اشارے سے یا زبان سے، یہ کیا ہے؟ لمزہ۔ تو اس میں گویا کہ ہمزہ اور لمزہ کے اندر صاف اور توضیح معنی میں بیان کیا جائے تو یہ معنی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی برائی کسی بھی طریقے سے کریں، چاہے آنکھوں کے اشارے کے ساتھ، چاہے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، چاہے اس کے روبرو، اس کے سامنے، چاہے اس کے پیٹھ پیچھے، ہر آدمی کے لیے جو ایسا عمل کرتا ہے اور یہ عمل برابر کرتا ہے، کیونکہ یہاں کثیر سے کثیر ہمزہ اور لمزہ گولتا کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں علامہ، بہت زیادہ سے بھی زیادہ جاننے والا،
تو وہ کرتا ہی رہتا، گویا کہ اس کی عادت میں یہ شامل ہو گیا، یہ عمل اور یہ صفت کہ وہ لوگوں کی برائی کرتا ہی رہتا ہے، تو اللہ کہتا پھر ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم ہے ایسے شخص کے لیے۔ یہ ہے مختصراً سی ترجمہ جو ہم نے آپ کے سامنے لفظ کا لفظ با لفظ آپ کو سمجھایا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مختصر سی توضیح اور تفسیر کی طرف، اس سلسلے میں جو روایتیں اور احادیث آئی ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہے سود یعنی ربا، یہ گناہ ہے نا، اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں روایت ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ سود کے 73 دروازے ہیں۔ سود کے کتنے دروازے ہیں؟ 73 دروازے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ سود کا یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ سب سے کم درجے کا گناہ کیا ہے؟ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ سود کے بالمقابل میں سب سے کم درجہ ہے جس کے 73 دروازے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ کوئی اپنی ماں سے اب نکاح کے ضمن میں کیا کیا برائیاں آ سکتی ہیں وہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ربا اور ربا، ایک ہے ربا سود، اور ربا پہ ربا یعنی سود سے بھی بڑا گناہ، یعنی ان سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی اس کی عزت کو اچھالے، اللہ اکبر، اس کی عزت کو پامال کرے، اس کی مال کو چھین لے، قبضہ کر لے، کسی کا مال ہڑپ لے، کھا لے، کسی مسلمان کا زمین ہڑپ لے، کسی مسلمان کا اس کا حق مار لے، اور کسی مسلمان کی برائی کرے، یعنی اس کی عزت کو پامال کرے، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور سود کتنا بڑا ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا سب سے کم درجہ کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ اب سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی برائی کرے، کتنا بڑا گناہ ہے، سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب اس کو ایک اور روایت سے سمجھ لیجئے تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک جمع غفیر ہے، تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت محدثین نے ذکر کی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھی، اور آپ عرفات کے میدان پر کھڑے ہوئے اونٹ پہ، اور آپ نے اس جمع غفیر کثیر تعداد صحابہ کرام کو نصیحت کی، اور اس نصیحت میں آپ نے سب سے پہلے کیا فرمایا معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلی نصیحت جو تاریخی وعظ اور تاریخی خطبہ آپ کا تھا، صحابہ کرام الوداعی خطبہ، سب سے آخری خطبہ، وہ یہ تھا کہ جس طرح سے آج کا دن حرمت والا ہے، آج کی یہ جگہ حرمت والی ہے، آج کی یہ حالت حرمت والی ہے، آج کا یہ مہینہ حرمت والا ہے، اللہ اکبر، کتنی حرمتیں جمع ہو رہی ہیں۔ مکہ سے بہتر، مکہ اور مدینہ حرمین سے زیادہ کوئی حرمت والی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ اور حالت دیکھیے، عرفہ کا دن ہے، اللہ اکبر، اور سارے حاجی جمع ہیں۔ حاجی اگر عرفہ کے میدان میں نہ پہنچے اس کا حج نہیں ہوتا، حج نام ہی ہے عرفہ میں موجود ہونے کا، عرفہ کے میدان میں حاضر ہونے کا۔ تو عرفہ کا میدان ہے، اللہ اکبر، اور جس طرح آج کا دن، آج کا مہینہ، آج کی یہ جگہ، آج کی یہ حالت حرمت والی ہے، آپ نے فرمایا اسی طرح سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو تمہارے اوپر حرام ہے، اللہ اکبر۔ نہ تو کوئی شخص کسی کی عزت میں فرق آنے دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال غصب کر سکتا ہے،
نہ ہی اس کی جان لے سکتا ہے۔ جان، عزت اور مال سب اللہ نے اسی طرح تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث ہے سنن نسائی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا کہ تیری یا رب العالمین تیری عزت کی قسم کہ یہ تو بڑا محرم ہے، بڑا ہی محترم ہے، کعبہ کا تو بڑا محترم ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا یہ ھدی للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے ہدایت ہے، لیکن پھر بھی کہا ایک مسلمان کی عزت اس کے مال اور اس کے خون سے زیادہ تیری حرمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہا بات؟ کعبہ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کر دے، پوری عالم اسلام ہلچل مچ جائے گا کہ نہیں؟ ہلچل مچ جائے گا نا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، لیکن کسی کے اندر یہ تڑپ، اس کا درد نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کی مثال بیان کی اس طرح گویا کہ ایک دیوار ہو، اور اس دیوار کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جس طرح سے جڑی رہتی ہے اور ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتی ہے کہ ایک اینٹ نکال دو تو پوری دیوار گر جائے گی، ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ ایک دوسرے کا ایسے سپورٹر ہوتا ہے، اس طرح سے ساتھ دینے والا ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس کو آگے بڑھانے والا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا دوسری روایت کے اندر کہ جسم کے مانند ہے، پوری امت مسلمہ جسم کے مانند ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے میں بھی درد ہو تو اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ میں آپ سے کہوں آپ کے گھٹنے میں چوٹ لگ جائے، اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں چوٹ لگ جائے، آپ کے سر میں چوٹ لگ جائے، جسم کے کسی حصے میں آپ کو درد ہو جائے، اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے کہ دنیا کی کسی گوشے میں کسی بھی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، پورے عالم اسلام کے اندر ہلچل مچ جانی چاہیے، کیونکہ اس کی حرمت تو کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ نبی فرما رہے تیری عزت کی قسم کہ یہ تو بڑا محرم ہے، بڑا ہی محترم ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان، اس کی عزت اور اس کے مال سے زیادہ اس کا احترام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اتنی بڑی عظمت ہے ایک مسلمان کی، اس کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت کی۔ اور ایک روایت لے لیجئے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا، پوری کائنات کو چلاتا رہے گا جب تک کہ اس کائنات میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ، یعنی توحید پرست، ایمان پر قائم رہے۔ دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ تو اللہ اللہ کہنے والا مطلب ایک بھی مسلمان اگر اس دنیا میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پوری کائنات کو چلاتا رہے گا۔ اب غور کر لیجئے، پوری کائنات ایک ایمان والے کے سامنے ہیچ ہے، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، سمندر، پہاڑ، سورج، چاند، رات ہونا، دن ہونا، پودے ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک ایمان والے کی وجہ سے ہے۔ جب تک ایمان والا ہے یہ چل رہا ہے، ایمان والا ختم، یہ کائنات ختم، اللہ تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان والے کی، یہ کہ مسلمان کی قدر و قیمت ہے۔ ہم نے اپنی قدر و قیمت خود نہیں جانی، ہم کیا ہیں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک دکان، ایک مکان کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ نے پوری کائنات سے بڑھ کر دولت ایمان کی دی ہے، ہمیں قدر نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہمزۃ اللمزہ، ویل ہے اس شخص کے لیے جو شخص ایک مسلمان کی برائی کرتا ہے، طعنہ دیتا ہے، اور اس کے پیٹھ پیچھے یا اس کے سامنے اس کی برائی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے، 6 پارے کی پہلی آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کرنا یعنی غیبت کرنے کو حرام قرار دیا ہے، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی جو میں اپنے بھائی کی کر رہا ہوں اس کے اندر موجود ہو، اگر اس کے اندر ہو
تو کیا تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تو یہ غیبت ہے، یہ گناہ ہے، اور اگر یہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو بیان کرتا ہے تو یہ الزام اور تہمت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی برائی ہے تب بھی بیان کرنا منع ہے۔ اللہ اکبر، آ رہی بات سمجھ میں؟ تب بھی نہیں کر سکتے، غیبت اس کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے ہے تب بھی نہیں کرنا، اور نہیں ہے تو پھر الزام اور تہمت ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے، ایک شخص اپنے پڑوسی سے بڑا پریشان تھا، بہت پریشان تھا۔ وہ کرتا کیا تھا، اس کا پڑوسی وہ کچڑے کو جھاڑ کے برابر لا کر وہ پڑوسی کے دروازے پر رکھ دیتا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی، کیا کرتے، کچڑے کو جھاڑ کر وہ لا کر پڑوسی کے دروازے پر رکھ دیا کرتا تھا، اور وہ بیچارہ ایمان والا دیندار تھا، صبر کرتا تھا۔ ایک دن عاجز آ کر اس سے کہا، بھائی تھوڑا احسان کر لے میرے اوپر، یہ جو تو کر رہا ہے نا اس سے باز آ جا۔ تو وہ کہتا رہا، لیکن وہ اپنا کام کرتا رہا، وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا۔ وہ فوراً گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس، کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی پڑوسی سے بڑا تنگ آ گیا ہوں، میں اس کو منع کرتا ہوں سنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کام کر، تو اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر دروازے پر بیٹھ جا، اور جو شخص بھی آتا جاتا تو اس سے پوچھے کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے کہ سامان باہر لے کر بیٹھا ہے، تو کہنا کہ میں اپنے پڑوسی سے پریشان ہوں، وہ ایسا کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، باہر لے آ کر بیٹھ گئے۔ اب جو بھی آتا جاتا اس سے پوچھتا کہ ایسا کیوں کرا، تو وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے پڑوسی سے پریشان ہوں، یہ ایسا کرتا ہے۔ وہ دیکھتا رہا، پھر کہا کہ اس طرح تو سارے لوگ جان جائیں گے کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، بھائی میں تیرا ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس نے معافی مانگی اور فوراً اپنا سارا سامان لے جا کر، اس کا سامان اس کے گھر میں لے جا کر رکھ دیا، اور اس دن سے اس نے اپنی عادت چھوڑ دی۔ تو جو شخص اس طرح برائی پر آمادہ ہو جائے کہ اس برائی سے آپ بالکل تنگ ہی آ جائیں، اور یہ برائی ظلم تک پہنچ جائے کہ اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے، ایسے ضمن میں اس کی برائی بیان کی جا سکتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہمزۃ اللمزہ، جو شخص بیان کر رہا ہے، اچھا جہنم ہے، ویل ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ آئیے ایک اور روایت میں دیکھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ ترمذی شریف میں ایک روایت لائیں، بہت ہی اہم روایت ہے، لے کر جائیے، سنیے، اس کو یاد کر لیجئے۔ کیا روایت ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا، جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا، اور جنت اور جہنم کو پیدا کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے میری جو رحمت ہے وہ میری جنت ہے، اور میرا جو غضب ہے وہ میری جہنم ہے، تو جا دیکھ کر آ جنت اور جہنم کیسی ہے۔ گیا اور حضرت جبرائیل دیکھتے ہیں جنت، کہتے ہیں یا رب العالمین، یہاں تو ہر وہ چیزیں ہیں جس کی انسان چاہ رکھتا ہے، جس کی چاہت رکھتا ہے، انسان کے تمناؤں کی جتنی بھی بھڑاس اور خواہشیں ہیں، تکمیل تمنا کا مقام جنت ہے، تکمیل تمنا کا مقام جنت ہے۔ کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس میں جانا نہیں چاہے گا۔ پھر کہا کہ میری جہنم دیکھ کر آ۔ گیا تو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، آگ ابل رہی ہے۔ کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہ یا رب العالمین، اس میں تو کوئی شخص نہیں جانا چاہے گا، کوئی نہیں پسند کرے گا کہ اس کے اندر جائے۔ یہ آگ تو ایسی جو انسان کے چمڑے کو، اس کی کھال کو ایک جھونک میں جلا ڈالے، اس کے گوشت تک کو جلا ڈالے۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر جہنم کو تمام تر کی خواہشات، دنیا کے ہر قسم کی آسائش اور دنیا کے ہر قسم کی تمناؤں سے اس کو گھیر دیا، اور جنت کو دنیا کے ہر قسم کی مصیبتیں، ہر قسم کی مشکلیں، ہر قسم کی پریشانیوں سے گھیر دیا، اور پھر کہا اب پھر جا اور دیکھ کر آ۔ جب حضرت جبرائیل جاتے ہیں جنت کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس کو تو
مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اس کو گھیرا گیا ہے۔ اور جب جہنم کی طرف جاتی تو دیکھتے ہیں یہاں تو آسائش ہے، یہاں تو ہر قسم کی فراوانی ہے، یہاں تو ہر تمناؤں کی تکمیل کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو دیکھ کر فرماتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ یہ جہنم تیری ایسی ہے، جن چیزوں سے اس کو گھیرا گیا ہے کوئی ایسا نہیں بچے گا جو اس میں نہ چلا جائے، کیونکہ انسان کی خواہشات اور نفس کی تکمیل کرنے کے لیے یہ انسان کام کرتا ہی ہے، اور اس کو اس چیز سے گھیرا گیا ہے، لہٰذا کوئی نہیں بچے گا جو اس میں نہ چلا جائے۔ اور پھر جنت کو دیکھا تو کہا اللہ یہ تو ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور ہر قسم کی تکلیفوں سے گھیری گئی ہے، تو کوئی شخص ایسا نہیں جو اس میں جانا چاہے گا۔ اور فرمایا کہ دیکھ لو کہ دنیا کے اندر، دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کے لیے ہر جگہ روک ٹوک، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، تو جو کرنا وہی کرنا، جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ یہ ہے اصل میں انسان کو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگا دینا، اس کے لیے پھر جنت ہے۔ اور جو اپنے خواہشات کی پیروی میں لگ گیا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، اللہ نے فرمایا سورہ نازعات کے اندر فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دہ ہوگا، عَنِ النَّفْسَ ہوا اور ہوا کی پیروی سے، نفس اور خواہشات کی پیروی سے، تمناؤں اور خواہشوں کو پورا کرنے کی پیروی سے بچا لیا گیا، جو بچ گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہی تو ہے جس کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت ہے۔ تو جو شخص خواہشات نفس کی اطاعت اور اتباع سے، تمناؤں کی اطاعت و اتباع سے بچا لیا گیا، یہی تو ہے جس کے لیے جنت ہے۔ لیکن یہ تمنائیں، یہ خواہشات، یہ نفس کو کہاں لگانی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو نازل کیا ہے اس نازل کی ہوئی احکامات کی اطاعت اور فرما برداری پر جس نے اپنے نفس کو لگا دیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری تمنائیں کیا ہوتی ہیں؟ اذان ہوتی رہتی ہے لیکن ہماری تمنائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم اپنے دکان میں بزی رہیں، ہم اپنے کام میں بزی رہتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ اتنا عصر میں کتنے لوگ رہیں گے؟ عصر میں کتنے لوگ آئیں گے؟ تمناؤں اور خواہشوں کے پیچھے لگے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہیں، اور جنت کو گھیر دیا گیا ہے کس چیز سے؟ تکلیفوں کے ساتھ۔ بھائی جب دکان چھوڑ کر آنا تکلیف ہے نماز کے لیے، اور دکان میں لگے رہنا یہ دنیا کی چاہ اور دنیا کی ایک قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے، سورہ کہف کے اندر ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے زندگی اور اس کے مال کی مثال بیان کی، کس سے؟ بارش سے، آسمان سے اترنے والے بارش سے اس کی تشبیہ اور توضیح بیان کی۔ کہا کہ اس کی مانند بارش کی طرح ہے کہ زمین مردہ ہونے کے بعد جب بارش برستی ہے تو کھلکھلا اٹھتی ہے، کھل اٹھتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ کھلکھلانے کے بعد مرجھاتی ہے اور پھر ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے پتے جھڑنے لگتے ہیں، سارے پیڑ جو ہے سوکھ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے، پانی کے مانند ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ نے اس کی بڑی صاف توضیح بیان کی ہے، پانی کی تشبیہ کی 10 توضیحات بیان کی ہیں۔ کتنے؟ 10 توضیحات، چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پانی کی مثال دنیا سے اس لیے دی گئی ہے کیونکہ پانی کے فطرت کے اندر سیلان ہے، یعنی بہنا۔ پانی ایک جگہ ٹھہرتا اور رکتا نہیں ہے، اس کے اندر سیلان ہے، وہ بہتا رہتا ہے۔ دنیا بھی کسی ایک جگہ اور ایک ہاتھ میں نہیں رکتی، ایک جگہ اور ایک ہاتھ میں نہیں رکتی، یہ بھی بہتی رہتی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پانی سے تشبیہ دی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پانی زمین کے نشیب و فراخ کو، زمین کے عیوب کو ڈھانک دیتی ہے، ایسے ہی مالدار کے عیوب کو مال ڈھانک دیتا ہے۔ مال ہے، کتنی بھی برائیاں کر لو لوگ اچھائی بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلے یار ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں 10 توضیحات بیان کرتا۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں میں جو مال اور دنیا کی محبت پیدا ہو گئی ہے یا رب العالمین اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا رب العالمین تو اپنے دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا رب العالمین ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ جو حقوق ہے، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی جان کی جو تو نے احترام بتایا ہے، یا رب العالمین اس کو سمجھنے کی ہم سب کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا، الفت کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین جس طرح تو نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائی، یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایسے ہی محبت پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو یا رب العالمین دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے فتنے اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری دعا کو تو اپنی فضل اپنے کرم سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔